بہتر ہوئی ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ بہت بہتر ہوئی ہے. اور اس سے خاص طور پہ اگر آپ اس کا موازنہ کریں کہ ہمارے ارد گرد اس وقت کیا ہو رہا ہے، ہمارے مغرب میں جو پڑوسی ہیں ایران، وہاں پر یہ صورتحال ہے کہ جہاں آپ کو اگر یاد ہو تو شروع میں سب سے زیادہ کیسز ہمارے خطے کے اندر وہاں پر نظر آتے تھے اور اموات بھی زیادہ ہو رہی تھیں، اور اس کے بعد وہاں پہ بہتری نظر آئی اور حالات بہتر ہو گئے. اب دوبارہ سے وہاں پہ ایک دوسری سپائک آئی ہے اور یہ صورتحال ہے کہ جو پہلی سپائک جو تھی، پہلی جب کیس تھے تو اس میں جتنی زیادہ سے زیادہ تعداد میں اموات ہو رہی تھی، پچھلے 2 ہفتے سے ایران میں اس سے بھی زیادہ اس وقت اموات ہو رہی ہیں. دوسری طرف اگر ہم بھارت میں دیکھیں تو وہاں پر بھی کیسز جو ہیں ان کی تعداد تیزی سے بڑھتی چلی گئی ہے، اموات کی تعداد بڑھتی چلی گئی ہے، اور 50 ہزار سے زیادہ کیس ایک دن کے اندر اس وقت بھارت میں نظر آ رہے ہیں، اور 750 800 850 کل تو 900 سے زیادہ اموات ہوئیں ایک ہی دن کے اندر بھارت کے اندر. تو ہمارے اس خطے کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے خاص کرم کیا ہے، اور میں خاص طور پہ دوبارہ مبارکباد دوں گا پاکستان کی عوام کو اور تمام وہ صحت کا عملہ جو ہمارے فرنٹ لائن ورکرز ہیں، ڈاکٹرز، ان کو اور پیرامیڈک سٹاف، نرسز، ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. صحت کا عملہ جو ہمارے فرنٹ لائن ورکرز ہیں، ڈاکٹرز، ان کو اور پیرامیڈک سٹاف، نرسز، ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. اور جو انتظامیہ کا سارا عملہ جو ہے اس کو بھی میں ان کی بھی تعریف کرنا چاہتا ہوں. بے تحاشا انہوں نے محنت کی ہے، اور یہ پورا ایک نظام جو بنایا گیا، ہم نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کا سسٹم آیا، کانٹیکٹ ٹریسنگ کا سسٹم آیا، ایک مربوط لائحہ عملی جو ہم نے اڈاپٹ کی، وہ الحمدللہ آج جو ہے وہ مختلف آپ انٹرنیشنل جو جریدے ہیں، بین الاقوامی جریدے، وہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا نام لیا جا رہا ہے کہ جن ممالک میں سب سے بہترین کام کیا گیا. آج بھی صبح میں پڑھ رہا تھا کہ ایک آرٹیکل چھپا ہوا ہے انٹرنیشنل کہ فلپینز کی حکومت اگر سیکھنا چاہتی ہے کسی سے تو پاکستان کی طرف دیکھنا چاہیے. یہ سب کچھ الحمدللہ ہم نے اچیو کیا ہے. اس سب کو دیکھتے ہوئے ہم نے ابھی تک کچھ محدود ایسی معاشی سرگرمیاں تھیں، کچھ ایسے سیکٹرز تھے جن کو ابھی تک ہم نے بند رکھا ہوا تھا. تو آج این سی سی نے فیصلہ کیا ہے، اور اس کے لیے پچھلے 1 ہفتے سے مشاورت چل رہی تھی، صوبوں کے ساتھ بھی مشاورت ہوئی، اور پھر این سی او سی کے اندر ان ریکمنڈیشنز کو، سفارشات کو سامنے رکھ کے بحث مباحثہ کر کے فائنل کیا گیا تھا. آج وہ این سی او سی کی ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ سفارشات این سی سی کے سامنے رکھی گئیں، اور این سی سی نے جو فیصلے کیے ہیں ان کے مطابق میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا کیا فیصلہ کیا گیا. سب سے پہلے تو تعلیمی ادارے، تو جو پہلے جس طریقے سے بات کی گئی تھی کہ 15 ستمبر کو ایک تاریخ دی جا رہی ہے جس دن تعلیمی ادارے کھولے جائیں گے، لیکن ایک آخری ریویو جو ہے وہ 7 ستمبر کے دن کیا جائے گا. ایجوکیشن منسٹر فیڈرل جو ہیں وہ صوبائی تعلیم کے جو وزراء ہیں ان کے ساتھ مل کے ایک آخری دفعہ کریں گے. اور آج صبح ہم نے این سی او سی میں آئے ہوئے تھے، ہیلتھ منسٹر بھی وہاں پہ تھے اور ایجوکیشن منسٹر بھی تھے، تو یہی کہا گیا ہے کہ ان دونوں منسٹریز کو، وزارتوں کو بڑا کلوزلی آپس میں ورک کر کے جو دنیا میں اس وقت اسکول کھولنے، تعلیمی ادارے کھولنے سے جو لرننگز آ رہی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے حکمت عملی اپنی فائنل کرنی ہے. لیکن اس وقت تک یہی ارادہ ہے کہ 15 ستمبر سے تعلیمی ادارے کھول دیے جائیں گے. پھر اس کے بعد ہمارا جو ہاسپٹیلٹی سیکٹر جس کو کہتے ہیں، ریسٹورانٹ، کیفیز جو ہیں، اس کے دائرہ بہت بڑی تعداد میں لوگ یہاں پہ کام کرتے ہیں، ان کی اجرت کا بھی معاملہ تھا، اور ایک بڑی تعداد میں ملازمت جس شعبے میں ملتی ہے اس کی حالات بھی مشکل کے اندر تھے. تو آج یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ جو ریسٹورانٹس، کیفیز وغیرہ ہیں، یہ آؤٹ ڈور بھی اور انڈور بھی، یعنی باہر بیٹھنے کا جہاں پہ انتظام ہے وہاں بھی، اور اندر بھی جہاں پہ انتظام ہے وہاں پر 10 اگست تک، ان کو 10 تاریخ کو پیر کے دن ان کو کھولنے کی اجازت دے دی جائے گی. اگلے 2 سے 3 دن کے اندر ان کے ایس او پی جو ہیں وہ فائنلائز کر دیے جائیں گے. اسی طریقے سے ٹورزم ان علاقوں کے اندر ہوتی ہے جہاں پر اور آمدنی کے جو مواقع ہیں وہ کم پائے جاتے ہیں، وہاں پر انڈسٹری نہیں ہے، وہاں پہ زراعت زیادہ نہیں ہے. زیادہ تر پاکستان میں یہ ٹورزم جو ہوتی ہے وہ ہمارے جو شمال میں پہاڑی علاقے ہیں، خیبر پختونخوا میں، آزاد کشمیر میں اور گلگت بلتستان کے اندر ہے. تو وہاں پہ بڑی ڈیمانڈ تھی، اور وہاں پہ کیونکہ اس پہ پہلے ایس او پیز پہ کام کر دیا گیا تھا، تو یہ جو ہیں ٹورسٹ علاقے جو ہیں اور ان کے ہوٹلز وغیرہ جو ہیں ان کو
परसों से यानी 8 अगस्त से खोल दिया जाएगा। फिर हमारा जो रिक्रिएशनल सेक्टर है, सिनेमाज हैं, थिएटर्स हैं, पब्लिक पार्क्स हैं, अम्यूज़मेंट पार्क्स हैं, आर्केड्स हैं, इन तमाम जो जगह हैं इनको भी पीर 10 अगस्त से खोल दिया जाएगा। और ये जितनी भी जगह मैं बता रहा हूँ इन सब के बड़े तफसीली हिदायत मुरतब की जा रही हैं, इनके SOPs डेवलप किए जाएंगे और काम जो है इनको करना होगा उन SOPs के मुताबिक। खेलों का नौजवानों को एक बड़ी ज़ाहिर है इस बात की भी परेशानी है कि उनको खेलों का जो मौके हैं उसके अंदर कतगन है। तो जो नॉन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स यानी जिसमें जिस्मानी टकराव नहीं होता, यानी जिस्मानी टकराव वाली कैसी कौन सी हैं जी, कबड्डी है, कुश्ती है, रग्बी है, बॉक्सिंग है, इस किस्म की स्पोर्ट्स के अलावा जो बाकी स्पोर्ट्स जो हैं उनकी इजाज़त दे दी जा रही है। इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज़ किए जा सकते हैं लेकिन ऑडियंस के बग़ैर। तो स्पेक्टेटर्स को स्टेडियम में लाने की इजाज़त नहीं होगी, लेकिन टूर्नामेंट्स और ये सब जो है मैचेस वगैरह इनको ऑर्गेनाइज़ करने की इजाज़त दी जा रही है। इसी तरीके से जो इंडोर स्पोर्ट्स क्लब्स और इंडोर जिम्स जो हैं उनको भी खोलने की इजाज़त दी जा रही है 10 अगस्त से। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये 10 अगस्त से खुल जाएंगी। फिर हमारा ट्रांसपोर्ट का शोबा है जी। ट्रांसपोर्ट में एयर ट्रैवल, रोड ट्रैवल जो है, रेलवेज़ जो हैं, इन सब को जो है दो मुख्तलिफ नौइयत की यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस थी, कतगन लगी हुई थी। एक तो ये कि कितनी ट्रेनें चल सकती हैं, कितने फ़्लाइट्स ऑपरेट कर सकती हैं, और दूसरा कि वो किस ट्रेन स्टेशन तक जा सकते हैं और किन एयरपोर्ट्स तक वो जा सकते हैं। तो ये जो कतगन है ये ख़त्म की जा रही है, यानी एयरलाइंस और रेलवे जो है वो फ्री होगी, किसी भी रेल स्टेशन पे वो अपनी गाड़ियां ले जा सकते हैं और जो उनकी नॉर्मल जितनी भी ट्रेन्स हैं, रेल कार्स हैं, रेल गाड़ियां हैं, वो उनको चला सकते हैं। इसी तरीके से एयरलाइंस जो हैं वो तमाम अपनी फ़्लाइट्स जो हैं वो अपनी कमर्शियल नीड्स के मुताबिक ऑपरेट कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होगी और किसी भी एयरपोर्ट पर भी वो फ़्लाइट्स ले जा सकते हैं। लेकिन ट्रेन के अंदर भी और जहाज़ के अंदर भी जो इस वक्त रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, यानी कितने लोग बैठ सकते हैं, सीट छोड़ के सीट होगी, ये जो बंदिश है ये सितंबर के आखिर तक जारी रहेगी। और उस वक्त दोबारा सूरत हाल को रिव्यू करके इस वक्त आइडिया ये है कि 1 अक्टूबर से फिर वो भी नॉर्मल कर दिया जाए इंशाअल्लाह ताला, अगर अल्लाह ताला का करम रहा। लेकिन इस वक्त तक ये फ़ैसला है कि 30 सितंबर तक वो जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो जारी रहेंगी। रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो भी, उसको भी खोला जा रहा है। तमाम जितनी भी बंदिश थी वो ख़त्म की जा रही है, लेकिन साथ ये उसकी भी SOP डिफ़ाइन होगी। ख़ास तौर के ऊपर जो हमारी मेट्रो और दूसरे ऐसी बसेस हैं उसमें खड़े होकर ट्रैवल करने की इजाज़त नहीं होगी। मैं तफसील में टेक्निकल नहीं जाना चाहता, लेकिन बहुत जो ख़तरा है उसका फ़र्क है पैसेंजर्स बैठ के उसमें ट्रैवल कर रहे हों या वो उसमें खड़े होकर ट्रैवल कर रहे हों। और भी इसके अलावा जो SOPs हैं वो भी डिफ़ाइन कर दी जाएंगी और ये भी जो है ये 10 अगस्त से खोल दिए जाएंगे। फिर मैरिज हॉल्स, ये एक और चीज़ है जिसके ऊपर बहुत बात की गई है। तो वो भी हम इस वक्त फ़ैसला कर रहे हैं कि 15 सितंबर से मैरिज हॉल्स खोले जा सकते हैं। होटल्स भी जो हैं वो शादी के फंक्शंस कर सकते हैं और इसमें कुछ तो वैसे भी हम स्टैगर करना चाहते थे। ये जो एक्टिविटीज़ हैं मैं इसके बाद में थोड़ा सा तफसील में भी बताऊँगा, लेकिन ये जो है इसको 15 सितंबर से खोला जा रहा है। बिज़नेस सेंटर्स, एक्सपो हॉल्स, स्पास, ब्यूटी पार्लर्स वगैरह जो हैं वो तमाम उनको भी खोला जा रहा है 10 अगस्त से। जो हमारे मज़ार हैं बुज़ुर्गों के, हमारी जो हस्तियां हैं जिनके पास लोग अकीदत के लिए, हाज़री के लिए जाते हैं, दुआ के लिए जाते हैं, उनको भी तमाम को ऑपरेट करने की इजाज़त दी जा रही है, खोला जा रहा है। अगर वहाँ पर कोई ऐसा बड़ा मसलन कोई उर्स हो रहा है जिस पे बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर आने हैं, तो वो फिर प्रोविंशियल जो सूबाई इंतज़ामिया है उससे पहले परमिशन ज़रूर लेनी होगी और उसके खुसूसी तौर के ऊपर कोविड के जो एहतियात के SOPs बनाए जाएंगे उनको फॉलो करना ज़रूरी होगा। और आखिरी चीज़ ये कि पिलियन राइडिंग यानी जो मोटरसाइकिल के ऊपर आप एक से ज़्यादा लोग बैठते हैं, उसकी भी इजाज़त दी जा रही है उसके SOPs के साथ, और वो भी अलाउ कर दिया जाएगा।
اس کے علاوہ جو اوقات کار تھے مارکیٹس کے کھلنے کے، دکانوں کے کھلنے کے، اور جو ہفتے میں چھٹی والا معاملہ تھا، وہ جو کووڈ آنے سے پہلے یعنی مارچ سے پہلے جو صورتحال تھی، کیونکہ وہ مختلف شہروں کے اندر، مختلف صوبوں کے اندر وہ مختلف تھی، وہ جو بھی ان کی نارمل آپریشنز کا دائرہ کار تھا، چاہے وہ چھٹی کے دن کا معاملہ ہو یا وہ ان کے اوقات کار سے معاملہ ہو کے معاملات ہوں، وہ اسی پرانے سسٹم پہ ریورٹ کیا جا رہا ہے. جو کورونا کی وجہ سے ان کے اوقات کار اور دن جن پہ وہ کام کر سکتے تھے، وہ پابندی ختم کی جا رہی ہے. یہ سب ہم کر تو رہے ہیں، اور آپ کو بتایا کہ یہ کرنے کے لیے جو صورتحال پیدا ہوئی جس کی وجہ سے ہمیں یہ موقع مل رہا ہے، اور یہ بہت سارے دنیا میں ممالک ہیں جہاں پہ آج بھی یہ موقع نہیں ہے، کیونکہ صورتحال جیسے میں نے اپنے خطے کی بات کی، اسی طریقے سے آپ کو بتایا امریکہ میں، میکسیکو میں، برازیل میں، یورپ میں بہت سارے ممالک جہاں بہتری ہو گئی تھی وہاں دوبارہ سپائک نظر آنی شروع ہو گئی ہے. یو کے اندر ہم یہی دیکھ رہے ہیں، ہمیں جاپان میں نظر آیا ہے، یا آسٹریلیا کے اندر نظر آیا ہے، اسپین کے اندر کیسز دوبارہ بڑھنے شروع ہو گئے ہیں، ایون چائنا کے اندر آپ نے دیکھا تھا کہ جہاں بالکل ختم ہو گیا تھا وہاں پہ کیسز دوبارہ آ گئے، ہانگ کانگ کے اندر کیسز بڑھنے شروع ہو گئے. تو خطرہ ٹلا نہیں ہے. بہتری اس لیے ہوئی ہے کہ ایک مربوط لائحہ عملی کے ساتھ کام کیا گیا، ایک اسٹریٹجی بنائی گئی، بڑی واضح اسٹریٹجی تھی، اس کو ہماری انتظامی جو مشینری ہے صوبوں کی، انہوں نے امپلیمنٹ کیا گراؤنڈ پر. این سی او سی ایک اس کا سمجھیں آپ ایک نرو سینٹر کے طور پہ کام کرتا رہا، روزانہ کی بنیاد کے اوپر صورتحال کو دیکھ کر فیصلے کرتے رہے، اور جہاں جہاں جیسے جیسے اسٹریٹجی تبدیل کرنے کی ضرورت پڑی وہ بھی ہم کرتے رہے. لیکن یہ اس وجہ سے، اور عوام نے بھی ساتھ تعاون کیا. میں بار بار یہ بولتا ہوں، یہ عوام کے تعاون کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں تھا. تو یہ آپ کی کامیابی ہے، پاکستانی قوم کی کامیابی ہے. لیکن یہ ایسی چیز نہیں ہے جس میں یہ کوئی کرکٹ میچ نہیں ہے جس میں آپ جیت گئے، اب آپ 7 وکٹوں سے میچ جیت گئے، میچ ختم ہو گیا. یہ جاری ہے سلسلہ. جہاں بد احتیاطی شروع ہوئی، جہاں یا حکومت کی حکمت عملی جو ہے وہ کمزور پڑ گئی، انتظامی محنت جو ہے اس کے اندر ہمیں کمی نظر آنے کی شروع ہوئی، یا سب سے زیادہ طاقتور اگر عوام کے رویوں کے اندر ہمیں تبدیلی نظر آئی، ایک منفی تبدیلی نظر آئی، تو یہ جو بہتری نظر آئی ہے یہ خدا نہ خواستہ دوبارہ سے منفی اثر بھی لے سکتی ہے. اور اگر وہ صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پھر وہی دوبارہ ایک سلسلہ بندشوں کا، روزگار کے اوپر اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ سب ہم اب تو اس سے گزر چکے ہیں. تو اب ہمیں پتہ ہے کہ وہ کتنی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے اور اس سے کتنا نقصان ہوتا ہے. تو اس اپیل کے ساتھ یہ این سی سی یہ فیصلے کر رہی ہے، اور اس ادراک کے ساتھ یہ فیصلے کر رہی ہے کہ یہ جو سیکٹرز جو بائی ڈیفینیشن ظاہر ہے یہ سب سے زیادہ خطرہ رکھتے تھے، یہ وہ ایکٹیویٹیز ہیں، یہ وہ سیکٹرز ہیں جن کو ہم آج کھولنے کا اعلان کر رہے ہیں، آج سے لے کے اگلے 4 سے 6 ہفتے کے اندر جو کھلیں گے، یہ وہ ہیں جن کے اندر سب سے زیادہ خطرہ موجود ہے. اسی لیے یہ سب سے آخر میں فیصلے کیے جا رہے ہیں. اس لیے میں پھر ایک دفعہ دوبارہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ نے اب پہلے سے زیادہ احتیاط کرنی ہے. اب تو ہمیں تجربہ بھی ہو گیا، اب تو ہم سیکھ بھی گئے ہیں. میں سچی بات بتاؤں، میں تو یہ ماسک پہلے پہنتا تھا، مجھے آدھے گھنٹے کے اندر ایسا لگتا تھا کہ میرا سانس رک رہا ہے. اب میں دن میں 8-8 10-10 گھنٹے یہ ماسک پہن کے بیٹھا رہتا ہوں، کیونکہ ہماری تو میٹنگز وغیرہ چل رہی ہوتی ہیں، بند کمروں کے اندر ہوتے ہیں. تو اب تو ہمارے لیے یہ زیادہ ممکن ہونا چاہیے کہ ہم اس پہ کر سکیں. آخری چیز جس کا میں ذکر کروں گا، آگے 14 اگست آ رہی ہے، اس کے لیے بھی خصوصی ہمارے انتظامات ہو رہے ہیں، احکامات، گائیڈ لائنز ایشو کی جا رہی ہیں کہ کس طریقے سے آزادی کا دن ہے. ظاہر ہے ہر پاکستانی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو پرجوش طریقے سے منائے. ہم اس 14 اگست کو منانا بھی چاہتے ہیں اور اپنے دل کے مطابق منانا بھی چاہتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کیونکہ یہ خطرہ بھی چل رہا ہے تو اس کو ہم نے سامنے رکھتے ہوئے کیسے کرنا ہے. اور اس کے بعد آگے آ رہا ہے محرم، اس کے اوپر تو خاص طور پہ ہم علماء کے ساتھ مل کے اس کی ایس او پیز بھی بنائی جا چکی ہیں مشاورت کے بعد. اور جیسے جیسے ہم محرم کے قریب آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی میڈیا کے اوپر بھی اور ان تمام چیزوں کی جو معلومات ہیں، جو گائیڈ لائنز ہیں، اس کو عوام تک پہنچانے کا بھی بھرپور طریقے سے کام کیا جائے گا. تو آخر میں ایک دفعہ پھر میں ختم کرتا ہوں، اختتام کرتا ہوں آپ سب سے شکریہ کے ساتھ
اس وقت دنیا جو ہے، میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا، دنیا دیکھ رہی ہے پاکستان کو، دنیا کہہ رہی ہے کہ جو پاکستان کے اندر ہوا وہ واقعی ایک ایسی چیز ہے جس سے دنیا سبق حاصل کر سکتی ہے، اور یہ سب اس لیے ممکن ہوا کہ اس کامیابی کے جو ہیرو ہیں وہ پاکستان کے عوام ہیں، وہ آپ ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ کورونا پر قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس، اس کے بعد وفاقی وزیر اسد عمر بریف کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے فضل سے کورونا کیسز میں بہتری آئی۔ ہمارے مغربی ہمسایہ ممالک ایران میں بہت حالات خراب تھے، ایران میں حالات بہتر ہوئے، لیکن اب پھر حالات پہلے سے بھی زیادہ سنگین ہو گئے ہیں۔ بھارت کی بات کی تو ایک دن میں 50,000 کیسز سامنے آ رہے ہیں، 1,000 بھارت میں ابھی بھی اموات ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں حالات بہت بہتر ہیں، اس کا کریڈٹ عوام کے تعاون اور حکومتی اقدامات اور طبی عملے کو جاتا ہے۔ اور انہوں نے کچھ ادارے اور کھولنے کی بھی بات کی۔ 15 سپٹمبر سے تعلیمی ادارے بھی کھولے جا رہے ہیں۔ ریسٹورانٹس اور ہوٹلز کی بات کریں تو 10 اگست پیر کے روز کھول دیے جائیں گے۔ سیاحت اور ان ہوٹلز کو بھی کھولا جائے گا، تفریحی پارکس کو بھی 10 اگست سے کھول دیا جائے گا، بغیر کسی قدغن کے۔ ٹرین اور ایئر لائنز کو بھی کھولا جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ٹرین اور ایئر لائنز میں ایک سیٹ چھوڑ کر 30 سپٹمبر تک بٹھایا جا سکتا ہے۔ ہوٹلز کی بات کریں تو وہاں پہ شادی کے فنکشنز بھی کرا سکتے ہیں، جبکہ مزارات کو بھی کھولا جا رہا ہے۔